اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان طاہا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں EN نیوز، اور اس وقت میں موجود ہوں باغ آزاد کشمیر کے ایک نامور سیاسی اور سماجی رکن اور کارکن، سابق صدر پیپلز پارٹی ضلع باغ آزاد کشمیر اور سابق چیئرمین زکوٰۃ کونسل ضلع باغ آزاد کشمیر جناب سردار رفیق بیگ صاحب کے ساتھ۔ سب سے پہلے سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آج ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ حکومت آزاد کشمیر ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے، اور پھر میں بھرپور شکریہ ادا کر رہا ہوں EN چینلز کا، جس نے باغ میں کشمیر کو کنسیڈر کیا اور آپ کو نمائندہ مقرر کیا، تو آپ کو بھی مبارک اور ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو جہاں تک آپ نے سوال کیا موجودہ حکومت کا، تو آزاد کشمیر میں مجھے نہیں نظر آ رہی کہ کوئی حکومت ہے، چونکہ 3-4 ماہ سے یہ جو ایک بین الاقوامی پوری دنیا کے اندر وبا ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے کسی کو، نہ تو کہیں کسی چینل پہ آ رہے ہیں، نہ وزیر اعظم کا کوئی ہمیں ایڈوائز مل رہی ہے۔ اس کی جو یہاں انتظامیہ ہے ضلع باغ کے اندر، البتہ یہ متحرک ہے اور یہ اس وبا کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے۔ سر آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ باغ کی جو انتظامیہ ہے وہ متحرک ہے، لیکن آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ ہے یعنی وزیر اعظم کی حد تک جو ہے نا، چونکہ مایوسی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت غریب جو لوگ تھے، جو دیہڑی دار لوگوں کو کوئی ایک پیسے کا جو ہے ریلیف نہیں ملا، جبکہ پورے پاکستان کے اندر کروڑوں روپے جو تقسیم کیا گیا۔ یہ ہمیں افسوس ہے کہ آزاد کشمیر کی اتنی بے حس حکومت ہے کہ ان حالات میں اپنے غریب لوگوں کو، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمارے کتنے مزدور اس وقت ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس وہ ادھر آ سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، اور وہاں بھی وہ بے روزگار ہیں، اور ایک کمرے میں 10 آدمی جو ہے ایک کمرے میں وہ وہاں سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باغ کی انتظامیہ متحرک ہے، لیکن آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم اور گزرا ہے ان کا کوئی کردار، کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا، رسپانس نہیں ہے، سب ڈیڈ لاک ہیں، وہ سارے کورونا سے بھاگ کے چھپے ہوئے ہیں، کوئی ان کی طرف سے کسی ہمیں تو رسپانس نہیں مل رہا ہے۔ مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو غریب افراد ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، پسے ہوئے ہیں، وہ بالکل غربت کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہاں مثلا ٹیکسی ڈرائیور ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، یہاں پہ مزدور ہے، جو دیہڑی دار مزدور یہاں مزدوری کرتے تھے، وہ سارے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ٹیلر ماسٹر ہیں، ورک شاپ کے کاریگر لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار بالکل ختم ہو گئے۔ چھوٹے دکاندار جو ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن کے پاس یہ سبزی فروٹ کا کاروبار دیکھ لیں، چھوٹے جو بھی کاروبار ہے، چھوٹا کاروبار جو بڑی مشکل سے دن کو 150 روپیہ کما کے اپنے بال بچوں کو کھلاتے تھے، آج وہ بے روزگار ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ایک پیسے کا ریلیف نہیں ملا۔ اچھا سر، یہ تو تھی ہماری اس آزاد کشمیر کی بات جو کہ آزاد خطہ ہے۔ اب آپ اس آزاد کشمیر کے بارے میں بتائیں جو اس بارڈر لائن کے پار ہے اور جس کے ساتھ کشمیر ہے، دونوں کشمیر ہے، لیکن اس کے ساتھ مقبوضہ کا لفظ تھوپ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ بس یہ بدقسمتی ہے کہ ہم 72 سال سے ہم آزادی کی جنگ زبانی لڑ رہے ہیں، عمل سے ہم نہیں ہیں، چونکہ ان کو ضرورت ہے عمل کی، کہ ہم ان کے لیے یہ جو خطہ ہے جو آزاد ہوا 47 کے اندر، جو لوگوں نے اپنی مدد کے تحت آزاد کروایا، ان کے جذبہ ایمانی تھا، وہاں سے لوگ ہجرت کر کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ادھر آئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بیس کیمپ ہو اور یہاں سے ہو کے ہم اس کشمیر کو آزاد کرائیں، لیکن ہم یہاں آ کے جب آزاد کشمیر میں حکومتی نظام سیٹ اپ قائم ہوا تو بدقسمتی کہ ہمارے جو سیاستدان تھے انہوں نے کشمیر کاج کو ایک طرف رکھ دیا، اور وہ کرسی کے لیے اسلام آباد کی طرف ان کا جو پورا جو ان کا رجحان ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے، اور اسلام آباد سے جا کے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی آئے روز اس وقت لاکھوں لوگ ہمارے شہید ہوتے ہیں۔ سر مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت تھی، جو کارکن تھے، متحرک کارکن تھے، وہ وہاں سے ہجرت تو کر کے آئے مگر وہ اسلام آباد کی طرف کرسی کے پیچھے بھاگے، کرسی کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیں نا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایئر کنڈیشن کوٹھی میں بیٹھ کے وہ تحریک آزادی کشمیر جو وہاں پہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں،
8-10 لاکھ فوج کے خلاف جو لڑ رہے ہیں، برسر تحقار ہیں. مثلاً یہاں تو 3-4 ماہ سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ وقفے سے ہو رہا ہے، لوگ چلا رہے ہیں. تو وہاں مکمل لاک ڈاؤن ہے اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور مثلاً کل پرسوں میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وہاں ایک بچہ ہے، اس کے نانے کو، اس کے سامنے معصوم بچہ اور اس کے نانے کو وہاں قتل شہید کر دیا جاتا ہے اور وہ بیچارہ آنسو بہا رہا ہے. اسی طرح خاتون کی جو عصمت دری ہو رہی ہے، اس طرح کے حالات وہاں ہیں. تو وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن شاید مجھے نہیں پتا کہ پاکستان اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے. وہ بھی کہتا ہے ہماری اخلاقی حمایت ہے، اخلاق سے ہم کیا کریں گے. بالکل سر، عمل کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے پاک آزاد کشمیر کے سابق صدر پیپلز پارٹی جناب سردار رفیق بیگ صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ مظلوم مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو، معصوم بچوں کو، بوڑھوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ہماری عمل کی ضرورت ہے، ہمارے جذبوں کی ضرورت ہے. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت کے بارے میں کہ حکومت کی کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے. ضلع باغ کی انتظامیہ کو انہوں نے اجاگر کیا اور ان کی انہوں نے حمایت کی اور ان کی تائید کی کہ باغ آزاد کشمیر کی انتظامیہ متحرک ہے، مگر آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں وہ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں بہت سے جو ایسے آزاد کشمیر کے وزراء کے اور نمائندگان کے جو انٹرویو ہیں وہ پاکستان کے نجی ٹی وی چینلز پہ نشر نہیں ہوتے. انشاءاللہ سر، اس کی میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آنے والے جو وقت ہے اس میں آزاد کشمیر کے متحرک کارکنوں کی اور جو اس کی نشر جو خبر ہوگی وہ انشاءاللہ پاکستان کے نیوز چینل سے نشر کی جائے گی. بہت شکریہ سر.